قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یحبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہدی وکہلا ومن الصالحین۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشیر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي۔ سورہ ال عمران چیپٹر نمبر 3 3 آیت نمبر 45 46 47 اور 48۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ال عمران میں جو سلسلہ رکھا ہے، جو ہم نے پیچھے دیکھا، وہ مریم علیہ السلام کے ساتھ یہ سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، تجھے اللہ تعالیٰ اپنے ایک کلمہ کی خوشخبری دیتے ہیں کہ جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں سمانت ہے، اور وہ میرے نکٹورتیوں میں مطلب مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے پالنے میں بات کرے گا اور آدھے عمر میں بھی، اور وہ نیکوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگی میرے رب، مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا اس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات و انجیل سکھائے گا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، وہ کافی لوگوں کو یہ باتیں جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور مریم علیہ السلام کو خوشخبری سناتے ہیں کہ تم کو جو ایک اولاد ہوگی، لڑکا ہوگا، جو مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، اور وہ جو ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں بہت ہی جو ہے وہ سمانت ہوگے، اور وہ میرے جو ہے مقربین میں سے ہوگے، اللہ کے قریب، اللہ کے چہیتے ہوگے۔ وہ لوگوں سے مطلب جو عیسیٰ علیہ السلام ہوگے، اور وہ لوگوں سے پالنے میں ہی، مطلب کہ جو ماں کے گود میں ہی کہو کہ وہ بات کرنا شروع کر دیں گے، اور آدھیڑ عمر میں بھی، مطلب اتنی چھوٹی عمر میں بھی وہ بات کریں گے،
اور وہ نیک ہو گئے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، یہ مریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے رب مجھے لڑکا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں ہے. تو فرشتوں نے کہا اس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات و انجیل سکھائے گے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو پچھلی کتابیں ہیں وہ کتابیں اور انجیل بھی سکھائے گے. تو یہاں پر ہمیں اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، اور ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سے جو کچھ پہلے، مطلب اسلام سے کچھ پہلے جو کرسچینٹی تھی، وہ کرسچینٹی کیسے عروج میں آئی، اور کرسچینٹی عروج میں آ کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور کیا کیا چیزیں ہوئی وہ آگے ہمیں پتہ چلے گا. مگر یہ معجزہ جو تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا. جبکہ مریم علیہ السلام کو کسی نے چھوا نہیں، کسی مرد نے چھوا نہیں ہے. اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی ایک معجزہ اللہ کو بتانا تھا دنیا کو، تو اللہ نے وہ معجزہ دیا. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے بچہ جو ابھی عمر کو پروان بھی نہیں چڑھا ہے، وہ لوگوں سے خطاب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو تمام باتیں سکھائے گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں قرآن میں، جو حقیقت میں جب ہم نے باتیں سیکھی تو یہ تمام باتیں جو ہے ہم کو کرسچینٹی سے بھی ملتی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کون سے چیزوں کے بہت قریب ہیں، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو اسلام میں پیدا ہوئے وہ ہم بہت ہی خوش نصیب ہے جو ہم اسلام میں پیدا ہوئے اور اسلام کو جاننے لگے. اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت پہ رہے، اللہ کی جو ہے وہ کبریائی بیان کرے، اور ہمارا ایمان سبھی انبیاء کرام میں رکھے، کیونکہ سبھی اللہ کے رسول نبی تھے جن کو بھیجا گیا، اور اللہ نے ان سے کام لیا. اور یہ بات آگے چل کے اور بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سنیں گے اور سمجھیں گے. ابھی جو اس بات سے ہمیں ایک نقطہ جو سمجھنا ہے، وہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو اللہ کی جو چاہت ہے وہ ہمیں حاصل کرنا ہے تاکہ اللہ ہماری چاہتیں پوری کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. شکریہ. تھینک یو.